ڈسٹینس کے باوجود بھی سورج کی پشت ہماری طرف ہے، لیکن جب کبھی گرمیوں میں ہمارا چہرہ اس کے سامنے آ جائے اور گرمی کا موسم ہو تو گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی پشت نہیں، اس کا منہ ہماری طرف ہوگا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے گرمی کا عالم کیا ہوگا. اور آج زمین مٹی کی ہے، اس کے باوجود ہم دھوپ میں ننگے پیر زمین پر کھڑے نہیں رہ سکتے. اس وقت کاپر کی زمین ہوگی، سورج اتنا قریب ہوگا تو وہ ہیٹ کتنی ہوگی، وہ ٹیمپریچر کتنا ہوگا. اور اس گرمی اور اس حالت میں سویٹنگ، پسینہ اس کثرت سے نکلے گا. اب ذرا غور کیجئے گا کہ ہم دیکھیں نا کسی زمین پر پانی ڈالیں تو وہ ایبزارب کر لیتی ہے، مگر ایک لمٹ تک ایبزارب ہوتا ہے، پھر وہ پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے. بتایا گیا اتنا پسینہ نکلے گا کہ پہلے 70 گز زمین اس پسینے کو ایبزارب کر لے گی، مگر اس کے بعد زمین میں اب یہ صلاحیت نہیں رہے گی کہ وہ کچھ اور مزید جذب کر سکے، ایبزارب کر سکے. اب وہ پسینہ زمین پر اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہوگا. اور روایتوں میں آتا ہے کسی کے ٹخنوں تک اس کا پسینہ ہوگا، کسی کی نیز یعنی گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کی کمر تک پسینہ ہوگا، کسی کے سینے تک، اور کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا. اللہ اکبر. اور کافروں کے بارے میں آتا ہے، غیر مسلموں کے بارے میں آتا ہے کہ منہ تک چڑھ کر لگام کی طرح اس کا پسینہ جکڑ لے گا، جس میں وہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا.